سامعین کی خدمت میں پھولا پنڈتا کا آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ سب صحیح سلامت اور خوش خرم ہوں گے۔ یوں ہی دیر و حرم کی ٹھوکریں کھاتے پھرے برسوں، تیری ٹھوکر سے لکھا تھا مقدر کا سنور جانا۔ یہ شعر ہے دوستو اردو دنیا کی اس عظیم ہستی کا جو بر صغیر میں کیا پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہستی ہے ڈاکٹر آنند موہن زچی گلزار دہلوی کی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اردو زبان پر وقف کر دی۔ آج ہم چمنزار کے تحت آپ کی خدمت میں ڈاکٹر آنند موہن زچی گلزار دہلوی کے ساتھ لیے گئے انٹرویو کی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ شریک گفتگو ہیں انوار احمد خان۔ لیجیے سماعت کیجیے۔ گلزار صاحب، آپ یعنی ڈاکٹر آنند موہن زچی گلزار دہلوی کی شخصیت بر صغیر میں کیا بلکہ پوری دنیا میں، اردو دنیا میں، اور وہ دنیا جس کو سیکولر دنیا، ہندی اور اردو کی ملی جلی دنیا، گنگا جمنی تہذیب کی دنیا، اس میں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے، بہت خوبیوں سے اور بڑی ہر دل عزیزی اور مقبولیت سے نوازا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس 80 سال سے زیادہ کی عمر میں بھی آپ کو غیر معمولی صحت دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ صحت اسی طرح برقرار رہے، اور آپ جو ایک ہماری پوری تہذیب کی، اپنی پوری جو قدریں ہیں ہماری، ان روایات کی آپ کی زندہ ایک نمونہ ہیں، تصویر ہیں، اور ہم سب پہ آپ کا سایہ اور اسی طرح برقرار رہے، اور ہمیں اپنی روایات سے آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کے جو آگہی اور واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سے بہت ساری گفتگو کرنی چاہیے اور بہت اہم باتیں آپ سے حاصل کی جا سکتی ہیں، جو اگر ایک طرح سے لمبی گفتگو کی جائے تو ایک اورل ٹریڈیشن کی، ایک بہترین تاریخ اور تہذیب کی تاریخ، اور دلی کی خصوصاً۔ جی اچھا، دلی اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے دہلی کی تہذیب، انفرادیت اور ہندوستان کی خاص، اور آپ کا تصوف سے، صوفیہ سے جو بہت گہرا لگاؤ ہے، اور ادب اور شاعری خاص طور سے حمد اور نعت اور مضامین دوسرے، اور تہذیب اور اقدار اور دوستی، اور ان ساری چیزوں کے جو مضامین آپ کے پورے قلم سے نکلتے رہے ہیں، اس کے کچھ نمونے بھی ہم آپ سے سنیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں دہلی کے سلسلے میں، آپ کے جوانی کے دور کے سلسلے میں، اور جن اکابرین سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے ان کے سلسلے میں، میری گزارش یہ ہے کہ نمونے کے طور پہ ہم آپ کے کلام سے کیوں نہ شروع کریں گفتگو۔ بہت اچھا، میں حاضر کرتا ہوں۔ ایسا ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے، اس لیے 2-4 شعر حمد کے اور 2-4 نعت رسول پاک کے حاضر کرتا ہوں، پھر کچھ رباعی یا قطعات یا غزل کے بھی چند شعر حاضر کر دوں گا جیسا آپ چاہیں گے۔ جی عرض کرتا ہوں، ذات باری کی حمد میں چند اشعار حاضر ہیں۔ تیری ذات ذات قدیم ہے، تیری ذات ذات عظیم ہے، تو ندیم ہے، تو نعیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہی آس ہے، تو ہی پاس ہے، تو امید ہے، تو ہی بیم ہے، تو سلام ہے، تو سلیم ہے، تو کلام ہے، تو کلیم ہے، سبحان اللہ، تو ہی حسن ہے، تو ہی عشق ہے، تو ہی ابتدا، تو ہی انتہا، تو ہی کیف روز ازل بھی ہے، تو ابد کا اصل حکیم ہے، ماشاء اللہ، تو فرید ہے، تو حمید ہے، تو انیس ہے، تو نفیس ہے، تو ولید ہے، تو شہید ہے، تو ہی جبر ہے، تو حلیم ہے، تو ہی ملک ہے، تو ہی ملک ہے، تو ملک بھی ہے، تو ملک بھی ہے، تو ہی مالک شب و روز ہے، تو علوم کل کا علیم ہے، تو حبیب ہے، تو طبیب ہے، تو نصیب ہے، تو حسیب ہے، تو شفیق ہے، تو رفیق ہے، نہ کسی کا غیر و غنیم ہے، تو حجاب بھی، تو ہی ماورا، تو ہی دین حق کے سنے صدا، تیرے کل مکان تو ہی لامکان، تیرے کل مکان تو ہی لامکان، تو ہی نوح فلک کا ندیم ہے، تو وکیل ہے، تو جلیل ہے، تو ہی مور ہے، تو ہی قیل ہے، تو جمیل ہے، تو خلیل ہے، تو لہیم ہے، تو شہیم ہے،
تو ہی غیب ہے، تو شہود ہے، تیرے کن سے ساری نمود ہے، تیرا نطق رسول ہے، تو ہی انبیاء میں جسیم ہے، تو ہی ابر ہے، تو ہی صائباں، تو ہی قبر بھی ہے، تو ہی جبر بھی ہے، لطیف بھی، تو حلیف بھی، تو حنیف بھی، یہی تیرا لطف عمیم ہے، تو مکاں بھی ہے، تو ہی لا مکاں، تو زماں بھی ہے، تو ہی بے زماں، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو ہی فیض نور کلیم ہے، تیری فکر ہے، تیرا ذکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ہے ثنا، تو ہے ہر ثنا سے بھی ماورا، یہی تیری ذات کریم ہے، تو قدیر ہے، تو نذیر ہے، تو ہی جزو کل کا سفیر ہے، تو نسیم باغ خلیل ہے، گلزار کی تو شمیم ہے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا عمدہ چند شعر جی جی نعتیہ انداز کے، چند بجائے روایتی جی، ارشاد نعت کے چند شعر ایک نئے انداز میں حاضر کرتا ہوں۔ جی، ارشاد۔ موت ہو یا حیات الا اللہ، دل میں ہے کائنات الا اللہ، واہ، غیر ممکن سبحان اللہ، اثر نہ ہو اس میں، دل سے نکلے جو بات الا اللہ، سبحان کانپتے اللہ، ہیں پرے تخیل بھی، پرتوے حسن ذات الا اللہ، جز میں کل کی جھلک نظر آئی، ایک جامع صفات الا اللہ، حمد گائیں گے دو جہاں، از خود مجھ کو پڑھنی ہے نعت الا اللہ، وصل بے فصل قسمت خاکی، قاب قوسین و ادنا، جی، وصل جی، بے فصل قسمت خاکی، اور نوری کی بات الا اللہ، ہر شگوفہ ہے حسن کی تفسیر، حمد گو پات پات الا اللہ، کیا بتائیں کہ آج کل دل کی کس سے ہے واردات الا اللہ، میں نے مانا کہ میں تو فانی ہوں، ہے کسی کو ثبات الا اللہ، سبحان اللہ، دل میں اوتار اور نبی موجود، سرور کائنات الا اللہ، نور ہی نور خاکدانوں پر جس سے روشن حیات الا اللہ، وہ جو مسجود ہے ملائک کا، نطق اس کی نبات الا اللہ، نطق اس کی نبات الا اللہ، اور سینہ گلزار کا مجلہ ہے، اور ہر سمت رات الا اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب دو تین شعر جی، آپ اپنی کچھ اور، یہ تو جی بہت اچھا، جی میں حاضر کرتا ہوں۔ ایک دو رباعیاں سن لیجئے، جی جی، ایک غزل کے چند شعر پڑھ دوں گا، پھر ہند و پاک دوستی پہ میری کئی نظمیں ہیں، جی، اس میں چند شعر اس کے حاضر کروں گا، پوری طویل نظم کا تو موقع نہیں ہے۔ جی جی جی، عرض کرتا ہوں، مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، بے شک، دلی جسے واہ، کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری، واہ واہ، ماشاء اردو اللہ، جسے کہتے ہیں زباں ہے میری، اس کا سن لیں گے حریفان زباں محشر میں، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، اے روز قیامت کے وکیل مطلق، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو، واہ، اے روز واہ، قیامت کے وکیل مطلق، میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو۔ درس مجھے شکاگو میں امریکہ میں امام اردو کا خطاب دیا گیا، اور کئی خطاب جی جی، اور سندیں دی گئی، اس پہ میری فی البدی وہاں کچھ روائیاں کہیں، ان میں سے یونائٹڈ نیشن میں نیو یارک میں UNO میں بھی پڑھی، جی جی، وہ دو تین روائیاں حاضر کرتا ہوں، بے شک، عرض کرتا ہوں کہ درس اردو زبان دیتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، اہل ایما پہ جان دیتا ہوں، اہل ایما پہ جان دیتا ہوں، میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں، میں عجب ہوں امام اردو کا، بت قدوں میں اذان دیتا ہوں۔ میری درخواست ہر جگہ، ہر ملک میں 70 ملکوں میں گیا ہوں، یہی رہتی ہے کہ اپنے پوتے نواسوں، پوتیوں نواسیوں کو گھر میں مکتبی انداز میں 4-6 جماعت اردو معیار کے، اردو رسم الخط میں بھی اردو پڑھا دو، چاہے اسپینش پڑھاؤ، چائنیز پڑھاؤ، فرینچ پڑھاؤ، جرمن پڑھاؤ، مگر 5-6 لوور مڈل کے معیار تک اپنے گھر میں اپنی تیسری نسل کے بچوں کو اردو بھی پڑھا دو۔ میں عرض کرتا ہوں، آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی، ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی، تہذیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ عرض کرتا ہوں کہ زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، ہر ایک لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زباں کی سند نہیں ہوگی، ہمارے بعد زباں کی سند نہیں ہوگی۔ میں وہ ہندو ہوں
کہ نازاں ہے مسلمہ جس پر، میں وہ ہندو ہوں کہ نازاں ہے مسلمہ جس پر، دل میں کعبہ ہے میرے، دل ہے صنم خانوں میں، جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں۔ واہ واہ واہ، کیا یہ آپ ہی کا حق ہے، جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار، ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں۔ اچھا گلزار صاحب، بے شک آپ اردو پہ اور اردو آپ پہ جس قدر بھی فخر کرے کم ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو آپ سے ایک طرح سے زبان سیکھتے ہیں، اور آپ کی غیر موجودگی میں جب کبھی آپ کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس الفاظ کا جتنا بڑا ذخیرہ ہے، بہت کم لوگوں کے پاس جو اہل زبان ہیں ان کے پاس بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تربیت میں اور زبان اور ادب سے جو گہری تہذیب سے وابستگی میں کیا عوامل خاص طور سے کار؟ نمبر ایک تو یہ اول مرضی مولا از ہما اولا، توفیقات کا دینے والا وہ ہے، بے شک مسبب الاسباب ہے، دستگیر ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، کب لینا ہے اور کب تک لینا ہے، یہ مشیت ازدی جانتی ہے۔ بچپن سے 4 5 6 برس کی عمر میں میرا گھر چاروں طرف کتابوں سے لدا رہتا تھا، ہندی سنسکرت کی کتابیں، اردو فارسی عربی کی کتابیں، 6 بڑے ادیان، ویدک دھرم، اسلام، جینزم، بدھزم، کرسچینٹی اور سکھزم اور پارسی، ان لوگوں کی کتابیں اردو میں نظم میں اور نثر میں، رائے بہادر پنڈت جانکی ناتھ مدن دہلوی، سالک پاک باز مولانا پنڈت امرناتھ مدن ساحر دہلوی، جنہوں نے 1910 سے 1943 تک بزم سخن دلی اپنے ذات سے چلائی۔ حکیم اجمل خان جب رامپور چلے گئے تو ان کو صدر بنا گئے، اور بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق، بابا اردو علامہ اثر پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی یادگار حالی، اور میرے والد محترم قادر الکلام علامہ پروفیسر پنڈت تربھون ناتھ زدشی زار دہلوی یادگار داغ، اور میرے چچا استاد میرے مرشد ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی جانشین و داماد داغ، اور ابو حنیفہ ہندی، تمام دنیا اسلام کے مفتی اعظم مفتی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میری تعلیم و تربیت 5 6 برس کی عمر سے، انہی کی صحبت، انہی کی تعلیم، انہی کی تربیت، انہی کی ہمنشینی، انہی کے قدوم میمنت لزوم میں حاضری اور اکتساب نور، تحصیل علم میں نے حاصل کیا۔ اردو فارسی تو میرے ابا اور عربی خود جانتے تھے۔ میری والدہ نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، اگر صرف اب والد کو زہر صاحب کو ہی اپنا کلام دکھاؤ گے یا ان سے، تو وہ تمہیں مولوی بنا دیں گے، عربی فارسی کے آدمی ہیں، لیکن اگر اردو کی خدمت کرنا ہے اور تصوف کا تھوڑا سا رنگ لے لو، تغزل کا تھوڑا سا رنگ لے لو، لیکن ملک اور قوم کی ضروریات اور سماج کو نہ بھولو۔ والدہ کے اس اشارے سے ڈاکٹر اقبال، جوش ملی آبادی، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، اسماعیل پانی پتی، تلوک چند محروم، سرور جہاں آبادی اور برجنین چکبست کا کلام میں نے غیر نظر سے دیکھا اور پڑھا۔ عربی اور فارسی مجھے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ اور نواب سائل نے سکھائی۔ اردو کی عمیق اور گہری تنقیدی نبازی مولوی عبدالحق اور پنڈت علامہ برج موہن دتاتریہ کیفی، جو میرے چچا بھی تھے اور استاد بھی، ان سے حاصل ہوئی۔ یہ تقریر، مباحثہ، ہر موضوع پر موافق بھی اور مخالف بھی، اس کے گویا ریشے جزویات تک تہ نشینی کا معاملہ، یہ مجھے زیادہ تر جو اکتساب ہوا یہ پنڈت برج نین چکبست کے بعد برج موہن دتاتریہ کیفی سے حاصل ہوا۔ کیفی صاحب نے یہ کہا کہ خالی اردو فارسی سے کام نہیں چلے گا، ہر موضوع پر کتابیں پڑھیے اور مجھ سے گفتگو کیجیے ان پر، اور آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بھی سیکھنی پڑیں گی، وکالت کی کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی، باٹنی علم نباتات نہیں پڑھو گے تو کیسے اس شعر کی غالب کی داد دو گے؟ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے بات پیمائی، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا میں کیسے تاثیر ہو گئی شراب کی۔ تو اس طرح سے وہ کہتے تھے متنوع، متلون، ویوڈ، ویریڈ اینڈ ورسٹائل، ہر سبجیکٹ پر نظر ہونی چاہیے۔ چنانچہ میری تمام زندگی معصوم بچپن سے 5 6 7 برس کی عمر سے اسی طرح کتابوں کے انبار میں گزری، اور میری والدہ نے تو جب یہ دیکھا کہ کچھ مجھ میں اللہ نے صلاحیت ودیت فرمائی ہے اور مجھے نوازا ہے تھوڑا، تو انہوں نے
کلاسیکل کتابیں مجھے ذرا سی ابھی میں مڈل میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ شریمد بھگوت گیتا اور قصص القرآن اور اشٹاوکر گیتا اور افدوت گیتا اور توحید پر ایک وشنو پران اور اگنی پران توحید پر ہیں. یجر وید کا ایک شلوک ہے 8,000-9,000 برس پہلے کا، ایکو برہم دتیو ناستی، ایک خدا ہے، برہم ایک ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، سب نیست ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ایک اللہ کے. تو میری والدہ نے یہ جو تقابلی مقابلے سے ہندو ویدانت اور اسلامک شریعت اور طریقت تصوف کی تمام چیزوں کو جذب و ادغام کر کے جو میرے سامنے ایک مجھے ترغیب دی اور مجھے اکسایا اور اس طرف ڈالا، اس کی وجہ سے یہ تمام باتیں ان 5-6 بزرگوں کی احسان ہے مجھ پر. میں کبھی پھر اب جب ذرا اور بڑا ہوا، کالج میں پرائم منسٹر بنا، جہاد آزادی کی تحریک میں کانگریس میں جوائنٹ سیکرٹری بنا، نہرو بال کلب اور نہرو یوتھ فورم بنایا. اس وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے کانٹیکٹ میں آیا، اور ان کا یہ احسان مجھ پر رہا کہ آزادی کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے، جمعیت علماء نے، کانگریس نے جتنے مسلم ممالک کے اکابرین کو بلایا، سعودی عرب کے بادشاہ، افغانستان کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی، عراق کے جنرل محمد عارف، مصر کے کرنل ناصر، ترکی کے اسماعیل کمال بے، انڈونیشیا کے سکارنو، ٹینکو عبد الرحمن ملیشیا کے وغیرہ، جتنے مسلم ممالک کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کنگ، کمانڈر ان چیف، ڈکٹیٹر کوئی بھی آیا، ان سب کے منظوم استقبالیہ سپاس نامے شیخ الاسلام نے مجھ سے پڑھوائے. حالانکہ اس وقت ساگر بھی تھے، رویش بھی تھے، اور بڑے بڑے سینئر شعراء موجود تھے، شفیق جونپوری تھے، عمر انصاری تھے، مگر ہمیشہ شیخ الاسلام نے میرا انتخاب کیا. اجین میں، سورت میں، حیدرآباد میں، گیا میں، کہیں بھی جمعیت کا جلسہ ہو، وہ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند میں جب راجندر پرساد جی کو پہلے صدر جمہوریہ کو مولانا مدنی نے یاد فرمایا تو دلی سے مولانا حفظ الرحمان کی ڈیوٹی لگائی، وہ مجھے دلی سے دیوبند لے گئے. وہاں بھی میں نے ہی ان کا منظوم استقبالیہ پڑھا، جس میں نظم کا ایک مصرع ڈاکٹر راجندر پرساد کے لیے، دوسرا مصرع شیخ الاسلام مولانا مدنی کے لیے. اسٹیج پر شیخ الاسلام مولانا مدنی، راجندر پرساد، مولانا حفظ الرحمان، قاری طیب اور میں، 5 آدمی تھے بس اسٹیج پر، اور انہوں نے نوازا. تو ان علماء، اکابر اور اساتذہ، بے خود سائل، شاعر، کیفی، زار، ساحر، ان حضرات کے کرم سے اور ان علماء کے کرم سے، مولانا احمد سعید، مولانا حفظ الرحمان، مفتی عتیق الرحمان، مولانا مدنی، ان کے حکم سے. اور خود میرے والدین، ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے یہ تھوڑی سی استطاعت پیدا ہوئی کہ میں دلی کی تہذیب، دلی کی تاریخ، اور لاہور سے پٹنہ اور حیدرآباد تک جو 700 برس میں گنگا جمنی مشترکہ تہذیب متحدہ تمدن بنا تھا، جس میں عربوں، ترکوں، عجموں، افغان اور آریہ ویدک اور دراوڑ، کول، منگول، ہون، کشان، آدیواسی، یہ جو سب کے جذب و ادغام سے، جیسے امیر خسرو نے شروع کیا ان سنسکرت کے پراکرتوں اور اپبھرنشوں، اور ماگدھی اور میتھلی اور گجراتی اور ہریانوی اور دکنی اور پنجابی کو ملا کے انہوں نے عربی، فارسی، ترکی کے جذب و ادغام اور مرکبات سے ایک نئی زبان کی بنیاد ڈالی، جو کبھی ریختہ کہلائی، کبھی لشکری کہلائی، کبھی ہندی اور ہندوی اور ہندوستانی کہلائی، آخری نام اس کا اردو ہوا. 10-12 نام ہوئے. شروع ہوا زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرا نہ دارا میجا نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجرا دراز چو زلف اور روزے وصلت چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. خسرو نے، عبد الرحیم خان خانہ نے، دارا شکوہ نے چندربھان برہمن کو جب پیش کیا پہلی مرتبہ صاحب قران شاہ جہان کے دربار میں، اور یہ کہا کہ ریختہ میں غزل کہتا ہے، تو شاہ جہان ہنس پڑے کہ ریختہ میں اردو میں اور غزل. انہوں نے کہا سنیے، تو اس کو اجازت دی گئی. چندربھان برہمن نے پہلی مطلع سے مقطع تک اردو غزل مکمل شاہ جہان کے دربار میں پنڈت چندربھان برہمن نے پیش کی. تو ادھر جدید ہمارے آپ کے دور میں آ کے ذرا کچھ پہلے منشی نول کشور نے جو خدمات کی، سمجھے، وہ تمام، کوئی اسلامی دینیات اور ہندو ویدانت کی ایک کتاب نہیں تھی. تو ہمارے اوپر جو اس تہذیب کا اثر پڑا، اس میں ان لوگ، اس میں سید بھی ہیں، ترک بھی ہیں،
عرب بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، افغان پٹھان، آفریدی پٹھان بھی ہیں، بنیے، برہمن، کھتری، ویش، شودر، کائس، جینی، گوپال متل جین ہے، ڈگمبر پرساد گوہر ہیں، دھرم پال گپتا وفا ہے، گوپی ناتھ امن ہے، درگا سائے سرور ہے. تو یہ جو نسیم اور سرشار اور چکبست یہ اردو زبان اور تہذیب نے ہم پر اس وقت سے اثر کیا. نہیں گلزار صاحب، اس میں یہ سارے بہت اہم نام ہیں، اور ظاہر ہے ان کی صحبت جو اٹھائے گا وہ گلزار دہلوی نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا. لیکن اس میں ایک خاص بات جو آپ سے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہت اہم رول آپ کی والدہ محترمہ کا ہے. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کی اتنی غیر معمولی تربیت کیسے. اور والدہ، میرے نانا بھی اور میرے ماموں بھی سب اردو فارسی کے ادیب اور شاعر تھے اور سنسکرت جانتے تھے. میرے ماموں دیوان پنڈت گردھاری ناتھ کول عاشق تخلص کرتے تھے، عاشق دہلوی. اور انہوں نے مجھے تخلص میرا رکھا. 5 برس کی عمر میں مجھ سے کہنے لگے ہاں بھائی کیا شعر کہا تو نے؟ تو میں نے کہا صاحب ایک نظم کہہ رہا ہوں، ایک شعر سن کہ بی اے جو پاس ہو اسے خاتون چاہیے، پھوڑ نہ ہو چنچل سی ہو باتون چاہیے. وہ فوراً پکڑ کے میرے پاس مجھے آئے اور کورونیشن ہوٹل فتح پوری پہ ٹھہرے تھے، اور ہمارا گھر گلی کشمیریان سیتارام بازار میں تھا. اور میرے والدین سے کہنے لگے اپنی بہن سے اور زار صاحب سے کہ بھائی یہ لڑکا بنا بنایا ازلی پیدائشی شاعر تمہارے گھر پیدا ہوا، اس کا تخلص رکھو. اس نے بہر، وزن، ردیف، قافیہ سب درست ہے. اس نے ابھی مجھے شعر سنایا. پھر مجھ سے کہا اچھا، اس دن وہ ایک پٹھانی ٹائپ کی مخملی جیکٹ پہنے ہوئے تھے. کہ بھائی ایک شعر ہمارے سامنے کہو. تو میں نے ان کو جیکٹ کی طرف دیکھ کے کہا کس قدر ہے خوبصورت لال جیکٹ آپ کی، چاہتا ہوں کاٹ لیجئے آج پاکٹ آپ کی. بس اس بات پر 7 برس کی عمر میں ہمارا تخلص گلزار رکھ دیا. باپ کا تخلص زار، ایک بھائی کا تخلص آزار، ایک بھائی کا تخلص خار، اماں کا تخلص بیزار، میرا تخلص گلزار تجویز ہوا. تو والدہ شاعری کرتی تھی. فریدی صاحب نے سینٹ جانز کالج آگرہ میں پڑھاتے تھے، مغیث الدین فریدی کے بڑے بھائی. انہوں نے ہندو شاعرات پر ایک کتاب لکھی ہے، پورا ایک باب میری والدہ پر ہے. تو بیدار صاحبہ وہ تو خود شاعرہ تھی اور نواب ساحل کی شاگرد تھی. میرے بھائی خار بھی ساحل کے شاگرد تھے. میں ساحل صاحب اور کیفی صاحب اور زار صاحب، میں تینوں سے استفادہ کرتا تھا شاعری میں. اور نثر میں مولوی عبدالحق اور عربی میں مفتی کفایت اللہ. یہ ہے. تو میں تو 5-6 استادوں کے پاس جاتا تھا، خار صرف جاتے ایک ساحل صاحب کے پاس. تو گھر آنگن میں یہی فضا تھی، یہی. اچھا ہمارے یہاں کیا تھا، ہولی دیوالی پہ ہمارے یہاں سے بڑے بڑے پکوان، پاپڑ، اچار، پکوڑیاں اور کشمیری دم آلو، کشمیری کوفتے، تمام مسلم رؤسا اور عمرا اور جن سے والدین کے تعلقات خاندانی، ساحل صاحب کے یہاں، بے خود صاحب کے یہاں، آغا شاعر کے یہاں، شریف منزل، اجمل خلا کے پوتے نواسے پڑپوتوں کے یہاں وہ پجات. اور وہاں سے عیدین پر، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا عید میلاد النبی ہو، وہاں سے تحائف چلے آ رہے ہیں، بکرے کی رانیں چلی آ رہی ہیں، طرح طرح کی سوئیاں چلی آ رہی ہیں پکی بھی. تو یہ ایک تھا مل جل کے ہولی منانا، مل جل کے دیوالی منانا، مل جل کے عیدین منانا. اس سے عادت یہ ہوئی کہ جب میرے والد کا تمام صوفیانہ کلام تھا، 54 برس تک تو وہ داغ کے رنگ میں، استاد کے رنگ میں، دادا استاد کے رنگ میں، تغزل کی شاعری کے. میں جب پیدا ہوا میرے بعد وہ بالکل خواجہ میر درد کے رنگ میں آ گئے اور صوفیان. تو مجھ پر شروع سے اس تصوف کا یہ اثر پڑا کہ 1945 میں درگاہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء زری زربخش سلطان المشائخ نے کے آستانے کے سجادہ حضرت پیر ضامن نظامی نے مجھے ادارہ نظامیہ قائم کروایا مجھ سے، اور خود اس کے صدر بنے، مجھے سیکریٹری بنا دیا. سن 45 سے 78 تک میں اس کا ناظم اعلیٰ سیکریٹری رہا، اور تمام عرس کے، حضرت محبوب الہی کے عرس کے میلے میں اور حضرت امیر خسرو کے عرس کے میں 5 دن وہیں، اب بھی وہیں رہتا ہوں. میرا کمرہ وہاں مخصوص ہے، وہیں کام کرتا ہوں. میرے والنٹیئر ہندو بچے عرس کے میدان میں، اور مسلمان 500-600 بچے رام لیلا کے میدان میں 11 دن دسہرے کے پتے، ہندو اسکول کالجوں کے بچے سب میرے ہاں والنٹیئر میرے ایما پر. تو میں نے تو اس مشترکہ تہذیب کو جزو ایمان، جزو زندگی سمجھ کے اپنایا. اور چنانچہ آج تک میری کوشش یہ ہے، میں خود رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھ کے 62 سال سے افطار کی دعوت دیتا ہوں. سارے دنیا میں ہندو پاک کے باہر بھی وہ روزہ رواداری اور افطار وزاداری اور عشائیہ طرحداری کے نام سے مشہور ہے، ہر شخص جانتا ہے. ابھی کل پرسوں وہ تقریب ہوئی اور اس کو بہت لوگوں نے پسند کیا. کئی اخباروں میں رپورٹس موجود ہیں، دوردرشن والوں نے بھی اس کو کور کیا، اور دوسرے اندرا گاندھی
اوپن یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی والوں نے اور کئی چینلز نے اسے کور کیا. تو میرا مقصد، مجھے دوست ملے تو کیسے؟ مولانا حفظ الرحمان، نور الدین بیرسٹر، میر مشتاق احمد، لالا شامنات، آصف علی بیرسٹر، ارونا آصف علی. تو ان لوگوں نے میری بے شک. اچھا گلزار صاحب، چونکہ آپ ہندوستان جب آزاد ہوا، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اس ملک کے بر صغیر کے لوگوں نے حاصل کی بڑی جد و جہد کے بعد، اور اس کے تو خاص آپ نے سارا منظر اس کے شباب کا دور دیکھا ہے. 25 کے آس پاس آپ پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ 47. ایسا ہے. یہ ہے کہ میں جو خاص بات آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا سا اب رہ گیا ہے، کہ آزادی کے ساتھ ایک جو بدقسمتی تقسیم کی ہوئی، جو ظاہر ہے جو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب اس کا آپ نے وہ جو غم، درد، تکلیف، وہ تقسیم کی آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھیں، جھیلیں، اس غم سے آپ کو کا براہ راست ایک تعلق رہا ہے. اب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہترین دور کا امکان کافی حد تک پیدا ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں جی. ایسا ہے کہ تقسیم اور آزادی سے پہلے تو صرف انگریز کا مخالفت تھی، سامراج کو ہٹانا تھا. جی. ایک مقصد تھا، تو اس میں جلدی جلدی سب لوگوں نے کام کیا. لیکن آزادی کے بعد جو وحشت اور دہشت کا دور آیا، قتل عام کا، ادھر لوگ برباد ہوئے، ادھر برباد ہوئے، آبادی منتقل ہوئی. اس وقت سکون قائم رکھنا، صبر و تسلیم و رضا قائم رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور نیم مردہ لوگوں کو، قریب قریب جو مقتولین کے، ان کو بچانا، پہاڑ گنج اور کرول باغ، اور یہ سب ہم نے کیا. آزادی کے بعد رفتہ جواہر لال نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا حسرت موہانی نے، مولانا حفظ الرحمان نے، مولانا احمد سعید نے، اور لالا شامنات جیسے لوگوں نے مل کے، جواہر لال جی نے ایک سینٹرل پیس کمیٹی بنائی، میں بھی اس کی ایگزیکٹو کا ممبر تھا. جواہر لال اور مولانا آزاد اور اندرا گاندھی یہ اپنے ساتھ مجھے رکھتے تھے سینٹرل پیس کمیٹی میں ہر جگہ. سروجنی نائیڈو مجھے اس کا ایگزیکٹو کا ممبر بنایا. دلی میں امن و بحالیات کے لیے مجھے اسپیشل میجسٹریٹ بنایا گیا. اور اس میں یہ سب تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ کہ اب جو بہت اچھی فضا ہندوستان اور پاکستان پیدا ہوئی ہے، اس کو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں تو 1949 سے پاکستان جا رہا ہوں. مجھے لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور بھاولپور والے بلاتے رہتے ہیں، چنو میاں والے. میں وہاں مشاعروں میں جاتا ہوں. کوئی 50 مرتبہ میں پاکستان گیا ہوں، اور جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں اور ہندوستان میں باتیں کرتا ہوں، اسی طرح وہاں بات کرتا ہوں. جو بات گوالیئر، ناگپور، اجین اور دلی اور علی گڑھ میں کہوں گا، وہی بات پاکستان میں. بے شک. تو چنانچہ وہ میری بات سنتے ہیں. آپ کا حق ہے بالکل. 3-4 شعر 1949-50 میں جو میں نے وہیں کہہ کے پڑھے تھے، اس کے 3 شعر پڑھتا ہوں، اور پھر تازہ جو اس دوستی کی فضا بن رہی ہے اس کے متعلق اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ چلیں. عرض کرتا ہوں، فلک کی گردش نے پیس ڈالا، کرے تو کیا شکوہ آسماں سے، فریب گلچی ہو وجہ زحمت تو پھر گلا کیا ہو باغباں سے. نصیب پھوٹے حبیب روٹھے، عجیب یہ انقلاب آیا، بلائیں ایک مشتے پر پہ ٹوٹی، یہ آ کے جانے کہاں کہاں سے. اور سنا ہے فصلیں باہر آئی، چمن پہ اپنے نکھار آیا، مگر دھواں سا یہ اٹھ رہا ہے باہر میں کس کے آشیاں سے. وہ کون تھا جس نے لوٹا گلشن، سراغ اس کا نہیں ہے مشکل، سراغ اس کا نہیں ہے مشکل، کہ برگ گل پر ابھی تو روشن ہے انگلیوں کے یہ کچھ نشاں سے. لیجئے اب اس کے بعد تازہ ترین جو میری کوشش ہے ہند و پاک بر صغیر کی دوستی میں، انسانیت دوستی میں، وہ ہڑپا سندھ سے لے کے کڑپا آندھرا تک کے اتحاد پر میں نے چند شعر کہے ہیں. پوری نظم تو نہیں پڑھ پاؤں گا، چند شعر حاضر کرتا ہوں. حسن اخلاق و مروت کا جہاں پیدا کریں، سرد مہری کی فضا میں گرمیاں پیدا کریں، دہر میں مل کر رہیں کچھ اس طرح اقوام شرق، سامراجوں کی رگوں میں سردیاں پیدا کریں، ٹھہر پائیں یا نہ پھر افرنگیوں کی آندھیاں، وہ تلاتم خیز بہرے بے قرار پیدا کریں. اس جہاں سے جو مٹا دے امتیاز نسل و رنگ، شان یک رنگی سے وہ کونوں مکاں پیدا کریں. وہ ہڑپا اور کڑپا سے بہد بحر ہند، درد دل پاسے وفا کا ایک جہاں پیدا کریں. وحدت ذات خدا ہے وحدت نوع بشر، شان وحدت کی یہاں سرمستیاں پیدا کریں. گل پھر سے گلزارے جہاں ہو لالا زارے بے خزاں، وہ فضائے جا فضا وہ باغباں پیدا کریں. گل چمیلی سرو جوہی پیار کی جس میں کھلے، ایسا گلزارے بہارے جاویداں پیدا کریں. واہ واہ، کیا عمدہ. یہ تو آپ ہی کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم اور دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا پیغام ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے لوگ، پورے بر صغیر کو لوگ اس وقت سن رہے ہیں.
اور یقیناً یہ جذبہ اور بہتر شکل میں سامنے آئے گا اور تعلقات بہتر ہوں گے. آپ سے پھر گفتگو ہوگی. یہ گفتگو بہت ہی انشاءاللہ. ادھوری نوازش ہے. کرم، جی، مہربانی، بہت بہت شکریہ. چمنزار کے تحت سامعین آپ نے اردو کے معروف بزرگ شاعر ڈاکٹر آنند موہن زچی گلزار دہلوی کے ساتھ لیے گئے انٹرویو کی ریکارڈنگ سنی. شریک گفتگو تھے انوار احمد خان. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.